السلام علیکم جی. میرا نام ڈاکٹر اویس بٹ ہے اور میں ایک کنسلٹنٹ اینڈوکرائنالوجسٹ ہوں. آج جس ٹاپک کے بارے میں بات کروں گا وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور ہمارے پاس کافی سارے پیشنٹس آتے ہیں جن کو یہ مسئلہ ہوتا ہے اور ان میں اس کے بارے میں آگاہی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے اور اس کی وجہ سے ان کو کافی پریشانی بھی ہوتی ہے، کافی کنفیوز بھی ہوتے ہیں پیشنٹس. تو بیسیکلی جو ٹاپک ہے وہ ہے جیسٹیشنل ڈائبٹیز، یعنی جو حمل کے دوران شوگر ہوتی ہیں. بعض لوگ اس کو بیبی شوگر بھی کہتے ہیں. جیسٹیشنل ڈائبٹیز بیسیکلی وہ ڈائبٹیز ہے جو کہ حمل کی وجہ سے ہوتی ہے. ایسی خواتین میں پہلے سے شوگر کی یا ڈائبٹیز کی کوئی ہسٹری نہیں ہوتی یا ان کو ٹائپ 1 ٹائپ 2 ڈائبٹیز پہلے سے تشخیص نہیں ہوئی ہوتی اور حمل کے 24ویں سے 28ویں ہفتے میں یا تقریباً 3 ماہ کے بعد جو ہے اس کی تشخیص ہوتی ہے. بیسیکلی یہ جو حمل کے دوران خواتین کے جسم میں ہارمونز میں چینجز آتے ہیں اس کی وجہ سے جسم میں ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جسے انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں. یعنی انسولین جسم میں موجود ہوتی ہے لیکن وہ کام نہیں کر پا رہی ہوتی اور وہ شوگر کو کنٹرول نہیں کر سکتی اور اس وجہ سے ان کی شوگر کا کنٹرول خراب ہو جاتا ہے اور اس کو ہم جیسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں. جیسٹیشنل ڈائبٹیز کی تشخیص کیوں امپورٹنٹ ہے، کیوں ضروری ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جن خواتین میں یا جو خواتین اس جیسٹیشنل ڈائبٹیز کا شکار ہوتی ہیں ان میں دیکھا یہ گیا ہے کہ کمپلیکیشنز کافی زیادہ بڑھ جاتی ہیں. اس میں جو ماں ہے اس کو بھی کافی سی کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں اور جو بچہ ہونے والا ہے اس کے لیے بھی بہت سی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، جن میں جو موسٹ کامن ہے ایک تو پری میچور ڈیلیوری ہو سکتی ہے، یعنی ٹائم پورا ہونے سے پہلے ڈیلیوری کرنا پڑ سکتی ہے. سیزیرین سیکشن کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسی خواتین کے جو بچے ہوتے ہیں ان کا سائز تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور ڈیلیوری میں اس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور پھر آپریشن کی طرف جانا پڑ سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایسی خواتین میں بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اکثر ان میں بلڈ پریشر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں جس سے دوبارہ کمپلیکیشن ہو سکتی ہے. اور ایسی خواتین میں آگے چل کے شوگر ہونے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں، دل کے مسائل ہونے کے چانسز بھی ایسی خواتین میں بڑھ جاتے ہیں. ڈیلیوری کے دوران کافی ساری کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، اگر شوگر کنٹرول نہ ہو تو اس دوران مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، بے ہوشی کے مسائل ہو سکتے ہیں، بلیڈنگ زیادہ ہو سکتی ہے اور انفیکشن کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ بیبی میں جو میں نے جس طرح بات کی کہ بچے کا وزن بڑھ جاتا ہے، ایسے بچوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے. ایک بڑی کامن کمپلیکیشن ہے شولڈر ڈسٹوشیا، جو ڈیلیوری کے دوران ان کے کندھا یا بازو پھنس جاتا ہے اور اس سے ان کو فریکچر اور اس کے جوائنٹ کی ڈسلوکیشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ایسے بچوں میں شوگر لو ہونے کے چانسز بڑے زیادہ ہوتے ہیں پیدائش کے ٹائم پہ. ایسے بچوں میں شوگر لو ہو سکتی ہے، اس کی اپنی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ کیونکہ ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے تو آگے چل کے فیوچر میں ایسے بچوں کا وزن زیادہ ہی رہتا ہے اور ان میں اگلی زندگی میں ڈائبٹیز کا رسک کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو یہ کمپلیکیشنز جو مین کمپلیکیشن ہے جیسٹیشنل ڈائبٹیز کی یہ ہو سکتی ہیں اور اس وجہ سے اس کی بروقت تشخیص اور اس کی مینجمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. کون سی ایسی خواتین ہیں جن میں جیسٹیشنل ڈائبٹیز کا رسک بڑھ جاتا ہے؟ ویسے تو اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں لیکن جو مین جو موسٹ کامن ہے ان میں ایک وزن کی زیادتی ہونا، مطلب خاتون کا وزن اگر زیادہ ہو، ان کا BMI زیادہ ہو، پہلے ان کو پچھلے کسی حمل میں ان کو جیسٹیشنل ڈائبٹیز رہی ہو یا ان کے خاندان میں بڑی اسٹرانگ فیملی ہسٹری ہو ڈائبٹیز کی، والد والدہ بہن بھائیوں میں لوگوں کو شوگر رہی ہو. اس کے ساتھ کچھ ایتھنیسٹیز ہوتی ہیں، خاص طور پہ جیسے ہم لوگ ساؤتھ ایشینز ہیں تو ہم میں اس کا رسک فیکٹر ویسے ہی کافی زیادہ ہے. ایک اور بیماری بڑی کامن ہے PCOS، پولیسسٹک اوویرین سنڈروم. جن خواتین کو یہ بیماری ہوتی ہے ان میں بھی جیسٹیشنل ڈائبٹیز کا خطرہ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ایسی خواتین جنہوں نے پہلے جو پچھلے ان کے بچے تھے ان میں سے ان کا وزن زیادہ رہا ہو، یعنی خاص طور پہ اگر 4 کلو سے زیادہ وزن کا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے ان کا، تو ان میں بھی جیسٹیشنل ڈائبٹیز کے چانسز کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں. جیسٹیشنل ڈائبٹیز کی جو تشخیص ہے وہ جلد از جلد اور ٹائم سے ہونا بڑا ضروری ہے. اس کے لیے آپ کے جو کنسلٹنٹ، جو بھی آپ کی ڈاکٹر ہوں گی، گائنیکالوجسٹ یا آبسٹیٹیشین جو ہیں، اگر وہ دیکھیں گی کہ آپ میں کوئی رسک فیکٹر ہیں، اگر وہ دیکھیں کہ جو ان کے پیشنٹ ہیں ان میں
جسٹیشنل ڈائبٹیز کے رسک فیکٹرز ہیں، ایک سے زیادہ ہیں، تو وہ آپ کے پہلے وزٹ پہ بھی شوگر کا ٹیسٹ آپ کا کرا سکتی ہیں دیکھنے کے لیے، اور اگر اس میں کچھ گڑبڑ آئے تو پھر پراپر ٹیسٹنگ کے ذریعے، جیسے کہ OGTT ہے یا HbA1c، اس کے ذریعے اس کی پراپر تشخیص کر کے پھر آگے علاج اس کا اسی ٹائم سٹارٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں، یعنی پہلے 3 ماہ کے اندر اگر اس طرح تشخیص ہو جائے تو اس کو پری ایگزسٹنگ ڈائبٹیز کہتے ہیں، وہ جسٹیشنل ڈائبٹیز نہیں ہوتی۔ اگر شروع کے ٹیسٹ نارمل آئیں تو اس کے بعد روٹین میں جو ہم ٹیسٹ کرتے ہوتے ہیں وہ 24ویں سے 28ویں ہفتے کے درمیان میں اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ ہوتا ہے، جس کے ذریعے یہ چیک کیا جاتا ہے کہ جو مریض ہیں، جو حاملہ خاتون ہیں، ان کو ڈائبٹیز ہے یا نہیں۔ یہ سمپل سا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں خالی پیٹ مریضہ کو بلاتے ہیں اور پہلے ان کی شوگر خالی پیٹ چیک ہوتی ہے، اس کے بعد ان کو گلوکوز پلایا جاتا ہے 75 گرام 1 گلاس پانی میں مکس کر کے، اس کو پینے کے 1 گھنٹے بعد اور پھر 2 گھنٹے بعد شوگر چیک کی جاتی ہے، اور یہ تینوں ریزلٹس، یعنی خالی پیٹ والا، گلوکوز لینے کے 1 گھنٹے بعد اور گلوکوز پینے کے 2 گھنٹے بعد کی جو ویلیوز ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے، اور ان میں سے اگر کوئی ایک بھی ویلیو خراب آ جائے تو اس کا مطلب ان کو جسٹیشنل ڈائبٹیز ہے۔ جن خواتین کو جسٹیشنل ڈائبٹیز کی تشخیص ہو جائے ان کے لیے 2-3 باتیں پھر بہت اہم ہوتی ہیں اس کی مینجمنٹ میں۔ سب سے پہلے تو اپنا لائف سٹائل کو ایڈجسٹ کرنا ہے، جس میں ڈائٹ ہے اور فزیکل ایکٹیویٹی ہے۔ کئی خواتین صرف ڈائٹ اور فزیکل ایکٹیویٹی کے ذریعے ہی اپنی شوگر لیولز کو کنٹرول کر لیتی ہیں اور ان کو دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ڈائٹ میں پہلے جو یہ کانسیپٹ تھا کہ حمل کے دوران خاتون نے 2 لوگوں کا کھانا کھانا ہے یا زیادہ کیلوریز کی ضرورت ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ جو ریسرچ ہوئی ہے اس کے مطابق ایکسٹرا کیلوریز کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ 200 سے 500 ایکسٹرا کیلوریز چاہیے ہوتی ہیں حمل کے دوران، اس سے زیادہ کیلوریز کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کھانے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں اس میں یہ ہوتے ہیں کہ کنڈینسڈ کاربوہائیڈریٹس، جیسے کہ پھل، سبزیاں، دالیں، ہول گرین جیسے چکی والا آٹا ہوتا ہے جو پراپر، اس کا استعمال زیادہ کریں۔ گوشت ضرور لیں، پروٹین کی اچھی سورس ایک ہونی چاہیے ان کے پاس، خاص طور پہ انڈا ضرور کھائیں، ساتھ گوشت کسی بھی قسم کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں، وہ نقصان دہ نہیں ہے، بس چربی اس میں نہیں ہونی چاہیے، خاص پہ چھوٹا اور بڑا گوشت جو ہوتا ہے اس میں سے چربی اچھی طرح صاف کر کے پھر ضرور استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ گھی وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا، جو سیچوریٹڈ فیٹس ہیں ان کو نہیں استعمال کرنا، گھی کا استعمال بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پہ شوگر کے مریضوں میں ہماری خواتین یہاں پہ ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کاڑھے اور اس طرح کی بڑی ہائی کیلوری ڈائٹس دیتے ہیں گھی وغیرہ، تو اس کو اوائڈ کرنا ہے، خاص طور پہ جن کو شوگر ہے۔ کوکنگ آئل کوئی بھی مناسب سا بہتر ہوتا ہے، کنولا یا پھر جو ہے اولیو آئل وہ یوز کریں، اس میں کھانا بنائیں، اس کو استعمال کریں۔ باقی جو فیٹس بھی ضروری ہوتی ہیں تو اس کے لیے سورس ہماری جو ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں وہ بڑی اچھی سورس ہیں اس کے لیے، تو وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ڈائٹ میں آپ نے چینجز اپنے لے کر آنے ہیں، باقی آپ کو ڈیٹیل جو ڈائٹ پلان ہے وہ آپ کی ڈاکٹر یا آپ کے انڈوکرینالوجسٹ جن کو آپ کنسلٹ کریں گے وہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ ایکسرسائز بھی ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے، اور ایکسرسائز کو دیکھا گیا ہے ریسرچ میں کہ جو خواتین اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو ذرا ٹھیک رکھتی ہیں تو ان میں شوگر کا کنٹرول بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور آگے چل کے ان کے لیے ڈیلیوری کی بھی کمپلیکیشنز نہیں ہوتی، کم ہوتی ہیں۔ تو فزیکل ایکٹیویٹی اپنی گائنیکالوجسٹ کے مشورے کے بعد ضرور رکھیں، وہی 20 سے 30 منٹ اگر ہفتے میں 5 دن آپ واک کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کھانے کے اگر کوئی 45 منٹ کے بعد اگر آپ واک کر لیں 15 سے 20 منٹ تو اس سے بھی شوگر کا کنٹرول بڑا اچھا ہوتا ہے۔ تو فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے اس ٹائم۔ جن خواتین کی شوگر فزیکل ایکٹیویٹی اور ڈائٹ سے بھی کنٹرول نہیں ہوتی ان میں پھر ہم میڈیکیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ان میں سب سے جو امپورٹنٹ، جو سب سے مفید ہے وہ انسولین ہے۔ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، سائیڈ ایفیکٹ اس کے بہت منیمل ہیں، تو یہ بہت ہی سیف آپشن ہے پریگنینسی میں، اور یہ ایک واحد دوائی ہے جو پریگنینسی میں جس کو محفوظ پایا گیا ہے، سوائے شوگر لو ہونے کے خطرے کے، اس کے علاوہ اس کے نقصانات نہیں ہوتے۔ تو انسولین ٹاپ پہ ہے، پہلی چوائس ہماری انسولین ہوتی ہے۔ اس کے بعد کچھ خواتین جن کا وزن زیادہ ہو، بہت زیادہ، اور وہ انسولین سے نہ کنٹرول ہو رہے ہوں، تو ان میں ہم
کچھ گولیاں ہوتی ہیں جن میں جو محفوظ ہے وہ میٹفورمن ہی ہے زیادہ تر جو ہم یوز کرتے ہیں، وہ بھی آپ کی ڈاکٹر آپ کو تجویز کر سکتے ہیں، اس کو استعمال کریں اور اس کے ذریعے آپ کے بلڈ شوگرز کنٹرول ہو سکتی ہیں۔ آپ نے ٹارگٹ کیا رکھنا ہے اپنا بلڈ شوگر کا اور کتنی بار چیک کرنی ہے؟ حمل کے دوران کیونکہ ہارمونز کا میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھوڑی اونچ نیچ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں شوگر کا جو لیولز ہیں وہ بھی بڑے فلکچویٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہمیں کافی بار دن میں بار بار چیک کرنی پڑتی ہے، ایٹ لیسٹ 4 سے 7 دفعہ شوگر چیک کرنی پڑتی ہے ایسی خواتین کو، کھانے سے پہلے بھی، صبح خالی پیٹ پہ کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی شوگر چیک کرنی، تو وہ آپ کی ڈاکٹر آپ کے شوگر کے لیولز کے حساب سے آپ کے جو انڈوکرائنالوجسٹ ہیں وہ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ نے شوگر دن میں کتنی بار چیک کرنی ہے، ساتھ ہی آپ کے لیولز کتنے رہنے چاہیے۔ تو جو آئیڈیل جو لیولز ہوتے ہیں وہ خالی پیٹ اور کھانے سے پہلے جو ہیں وہ تقریباً 70 سے 95 تک رہنی چاہیے شوگر، اور کھانے کے 1 گھنٹے بعد تقریباً 110 سے لے کر 140 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر تک ہونی چاہیے، اور کھانے کے 2 گھنٹے بعد تقریباً 100 سے لے کر 120 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر تک آپ کی شوگر ہو، تو یہ بڑی آئیڈیل رینج ہے۔ اب اس میں 2-3 باتیں ہیں جو آپ کے انڈوکرائنالوجسٹ آپ کو زیادہ بہتر ڈیسائیڈ کریں گے اور آپ کو گائیڈ کریں گے کہ ہم نے شوگر کو لو ہونے سے بھی بچانا ہے، اور اگر آپ کے ڈاکٹر کو لگے کہ دوائیوں کی ڈوز زیادہ ہو رہی ہے اور آپ میں شوگر بار بار لو بھی ہو رہی ہے اور ہائی بھی ہو رہی ہے اور یہ ٹارگیٹس ہم سے اچیو نہیں ہو پا رہے، تو وہ پھر اس کو تھوڑا سا ریلیکس کر سکتے ہیں پیشنٹ کی کنڈیشن کے مطابق۔ مطلب لازمی نہیں ہے کہ یہی لیولز ہر صورت میں ہم نے مینٹین کریں، چاہے ہمیں جتنی مرضی دوائی بڑھانی پڑے، چاہے جتنی مرضی بار مریض کی شوگر بھی لو ہو، تو یہ رسک ہم نہیں لیتے۔ آپ کے جو انڈوکرائنالوجسٹ ہیں وہ دیکھ کے آپ کی کنڈیشن اسیس کر کے پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ کتنے لیولز آپ کے لیے آئیڈیل ہیں۔ تو میں نے آپ کو ایک رف سا گائیڈ دیا ہے، لیکن جو اصل ڈیسیجن ہوگا وہ آپ کے انڈوکرائنالوجسٹ کریں گے کہ آپ کے شوگر کے لیولز کتنے رہنے چاہیے۔ ڈیلیوری کے دوران ڈپینڈ کرتا ہے، اگر آپ کے شوگر کے لیولز ٹھیک رہیں تو سمپل آپ کی جس طرح انسولین کی روٹین چل رہی ہے اس پہ بھی ڈیلیوری ہو سکتی ہے، لیکن اگر شوگر کے لیولز کنٹرول میں نہ آ رہے ہوں تو بعض اوقات ہمیں انسولین کو ڈرپ کی صورت میں بھی دینا پڑتا ہے، جس کو انسولین پمپ کہتے ہیں، جو کہ ڈیلیوری کے دوران یا لیبر کے دوران چلتی رہتی ہے، اور جب ایک بار ڈیلیوری ہو جائے تو اس کو ہم بند کر دیتے ہیں، کیونکہ ڈیلیوری کے بعد جسم میں انسولین کی ریکوائرمنٹ ایک دم سے فال کر جاتی ہے، اور اس کے بعد انسولین کی ڈوز کو ہمیں اکثر کم کرنا پڑتا ہے یا بعض اوقات بند بھی کرنی پڑ سکتی ہے انسولین۔ اچھا، یہ اب تک تو بات ہوئی تھی جسٹیشنل ڈائبٹیز کی، لیکن جیسے خواتین ہیں جن کو پہلے سے ٹائپ 1 یا ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے اور وہ حاملہ ہو جاتی ہیں، تو ان میں بھی مینجمنٹ تقریباً سیم ہی رہتی ہے۔ اگر وہ دوائیاں لے رہی ہوتی ہیں تو ہم بند کر کے ان کو انسولین پہ شفٹ کر دیتے ہیں، اور آئیڈیلی یہ کنسیپشن سے یا پریگنینسی سے پہلے ہی پلان ہو جانا چاہیے کہ ان کے شوگرز کے لیولز کنٹرول ہوں، ان کی HbA1c 6.5 سے کم از کم نیچے ہونی چاہیے، اور پھر ہم ان کی دوائیوں کو بھی انسولین پہ یا میٹفورمن پہ شفٹ کر دیتے ہیں پہلے سے ہی، تاکہ بیبی پہ ان کا اثر نہ ہو۔ حمل کے دوران اس کی بھی مینجمنٹ سیم رہتی ہے، ٹارگیٹس یہی رہیں گے جو جسٹیشنل ڈائبٹیز کے لیے ہیں، اور ڈیلیوری کے بعد ہم یوزلی ان کو ان کی جو روٹین کی میڈیسن تھی جو بیبی کے لیے سیف ہو اس پہ ہم شفٹ کر لیتے ہیں۔ ڈیلیوری کے بعد جس طرح میں نے عرض کی کہ انسولین کی ریکوائرمنٹ کافی کم ہو جاتی ہے، تو ہم انسولین کی ڈوز کو بھی کم کر دیتے ہیں۔ اگر پہلے سے شوگر ہے تو ان میں ان کی ریکوائرمنٹ کم ہو جاتی ہے، ڈوز کو ہم کم کر دیتے ہیں۔ اگر جسٹیشنل ڈائبٹیز تھی تو اکثر انسولین مکمل طور پہ بند ہو جاتی ہے۔ جن بھی خواتین کو جسٹیشنل ڈائبٹیز ہو ان میں آگے چل کے شوگر ہونے کے چانسز کافی بڑھ جاتے ہیں، پوری زندگی میں تقریباً 50 سے 60% رسک بڑھ جاتا ہے۔ یعنی اگر 10 خواتین کو جسٹیشنل ڈائبٹیز ہوئی ہے تو ان میں سے 5 سے 6 خواتین کو آگے چل کے ان کی زندگی کے کسی بھی حصے میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز یا ڈائبٹیز ہو سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کا ٹیسٹ کرنا، اور یہی جسٹیشنل ڈائبٹیز بھی کنٹینیو کر سکتی ہے، پرسسٹ بھی کر سکتی ہے، تو اس سلسلے میں ہم ڈیلیوری کے تقریباً 4 سے 12 ہفتے کے درمیان میں، 4 ہفتے کے بعد 4 اور 12 ہفتے کے درمیان میں ہم OGTT کا ٹیسٹ دوبارہ کرواتے ہیں ان خواتین میں، یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کو ڈائبٹیز پرسسٹ تو نہیں کی، یعنی ان کو ڈائبٹیز ہو تو نہیں گئی پرمنٹ، اور اگر اس میں لیولز خراب آئیں تو پھر ہمیں ان کو پراپر ایز اے ڈائبٹک پیشنٹ ٹریٹ کرنا پڑتا ہے، ان کو مینیج کرنا پڑتا ہے۔
جن خواتین کو جسٹیشنل ڈائبٹیز ہو جائے ایک بار، ان کو ہر 1 سے 3 سال میں اپنا شوگر کے ٹیسٹ لازمی کرانے چاہیے، کیونکہ جس طرح میں نے پہلے بتایا رسک بڑھ جاتا ہے۔ تو ہر 1 سے 3 سال کے درمیان، یعنی سال بعد، کم از کم سال سے 3 سال بعد ہمیں ان کو لازمی ان کے ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں، تاکہ ہم دیکھتے رہیں کہ ان کو ڈائبٹیز تو نہیں ڈیولپ ہوگی، اور اگر ہو تو ہم اس کو ارلی پک کر لیں اور اس کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر سکیں ویسے پیشنٹس میں۔ ایک اور بڑا مسکنسیپشن ہے ہماری خواتین میں کہ جن کو شوگر ہوتی ہے وہ بچوں کو دودھ نہیں پلاتے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ بریسٹ فیڈنگ جو ہے، بچے کا دودھ پلانا، وہ نہ صرف بچے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے بلکہ ماں میں بھی آگے ریسرچ میں دیکھا گیا ہے کہ اس ڈائبٹیز بعد میں دوبارہ ڈائبٹیز کے ہونے کے رسک کو کم کرتا ہے، اور بچے کے لیے تو ویسے ہی بڑا فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو جتنا جلد از جلد ہو سکے بچے کو ماں کا دودھ ضرور سٹارٹ کرائیں، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ تھی کچھ بریف معلومات جو جسٹیشنل ڈائبٹیز کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ مریضوں میں ہونی چاہیے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے ڈاکٹر سے کیا کوشچنز کرنے ہیں، کیا ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ ان کا علاج کیسے چلے گا۔ میں دوبارہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کا یہ ایک جنرل گائیڈنس تھی، اپنے شوگر کے اسپیشلسٹ کو لازمی چیک کرائیں۔ اگر حمل کے دوران آپ کے ٹیسٹوں میں جسٹیشنل ڈائبٹیز نکل آتی ہے، یا پھر آپ کو پہلے سے اگر ڈائبٹیز ہے تو بھی اینڈوکرائنولوجسٹ کو لازمی چیک کروائیں حمل کے دوران۔ اگر شوگر کو اچھی طرح سے کنٹرول کر لیا جائے تو بالکل نارمل حمل گزرتا ہے، ڈیلیوری بھی نارمل ہو سکتی ہے، اور بچہ اور ماں دونوں کی صحت کو اچھا رکھا جا سکتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔